رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں۔ گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں جو آج کے دور حاضرہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ آج کل کچھ لوگ بدعت کی رٹ لگاتے پھرتے ہیں، اور ان کے نزدیک بدعت کے معنی یہ ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعد میں پیدا ہوئی، وہ سب بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی دوزخ میں لے جائے گی، اور کہتے ہیں کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور اسے حرام قرار دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بری بدعت کو حرام کہا گیا ہے۔ یہ بدعقیدہ لوگ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر ہر بدعت کو حرام قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، گمراہی ہے، اور کہتے ہیں کہ ان بدعتوں پر عمل کرنے والے گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، توجہ چاہوں گا، آپ جانتے ہیں کہ دین کے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی کوشش سے اتنا کثیر مطالعہ ہو کہ ان کی نظر شروع پر بھی ہو اور آخر پر بھی ہو، یعنی مکمل علم رکھتا ہو، تاکہ وہ بخوبی جان سکے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جس پر عمل کر رہا ہوں، کسی حدیث میں اس کی تردید تو نہیں آئی، اور اس مسئلے کا قرآن و حدیث کے مطالب اور اسلوب کیا ہے۔ جب تک اتنا علم نہ ہو، کسی بھی آیت یا حدیث کو پڑھ کر سمجھ لینا کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، یہ سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے کہ جب کسی بات یا کسی مسئلہ پر عقیدہ بنانا ہو تو پہلے اس پر ریسرچ کی جائے، اس پر تحقیق کی جائے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے یا نہیں، پھر اس پر عمل کیا جائے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو ایک حدیث پکڑ کر نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، بلکہ اپنی طبیعت کے مطابق عمل پیرا ہو کر نہ صرف خود گمراہ ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ایک بات کافی سننے میں آ رہی ہے کہ ایک طبقہ بغیر تحقیق کیے، بغیر ریسرچ کیے، بغیر سوچے سمجھے ہر بات کی بدعت کہہ کر حرام قرار دے رہا ہے، حالانکہ چاہیے تو یہ ہے کہ پہلے کسی آیت یا حدیث کے معنی و مفہوم اور مطالب کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ مگر ادھر معاملہ دوسرا ہے کہ بس جب بھی اپنی مرضی کی حدیث نظر آئی تو اس کی حقیقی اسلوب کو جانے بغیر ہی شور ڈال دیا کہ حرام حرام، بدعت بدعت۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں بری بدعت کو حرام کہا گیا ہے، مگر یہ لوگ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہر بدعت یعنی نیا کام گمراہی ہے اور عمل کرنے والا گنہگار ہے۔ تو حضرات گرامی، اس بات کو مد نظر رکھ کر یہ سوچئے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے بھی جو نیا کام شروع کیا وہ گمراہی ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ اس طرح کون سی نیک اور اعلیٰ ہستیاں ہیں جو اس فتوے کے ضد میں آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو قرآن و حدیث سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اور یہ کہ کیا ہر بدعت ہی گمراہی اور کرنے والا گنہگار ہے۔ آئیے قرآن کریم، کیونکہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے ہی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، پہلے یہ بات سمجھ لے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے بتاؤں گا کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں پہلے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، بدیع السماوات والارض، بغیر کسی نمونہ کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ اور 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا
من الرسل، تم فرماؤ کہ میں کوئی انوکھا نیا رسول نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بدعت کا لغوی معنی ہے نمونہ یا نیا کام۔ بدعت کا لغوی معنی ہے نمونہ یا نیا کام، تو بدعت کا معنی ہوا نیا کام۔ تو کیا ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے؟ یعنی ہر نیا کام حرام اور کرنے والا گنہگار ہے، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں؟ تو آئیے مفسرین اکرام اور احادیث رسول کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے؟ مگر پہلے یہ سمجھ لیں کہ بدعت کی کتنے اقسام ہیں۔ حضرت علامہ ابن اثیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بدعت کی 2 اقسام ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ آپ مبارک فرماتے ہیں کہ جو نیا کام اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف ہو اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ مگر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہ کیا ہو لیکن دین میں اس کی مثال نہ ہو، جیسے کہ سخاوت کی اقسام، کہ بندہ کئی طرح کی سخاوت کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں نہیں تھی، اور دوسرے نئی نیک کام بشرط کے خلاف شرع نہ ہو، تو ایسے نئے کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کی بشارت سنائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی اچھے کام کی ابتدا کی اس کو اس اچھے کام پر اپنا اجر بھی ملے گا، اور دوسرے جو اس پر عمل کریں گے ان کے عمل کے موافق بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اسی کو بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ مگر جو کوئی بری کام کی ابتدا کرے تو اس پر اس کے اپنے عمل کا وبال تو ہوگا ہی، مگر جو اور کوئی اس برے کام پر عمل کرے گا اس کے برے اعمال کا گناہ اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی ملے گا جس نے یہ کام شروع کیا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ کام اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو۔ علامہ ابن منصور رحمۃ اللہ علیہ آپ مبارک فرماتے ہیں انما یرید ما خائفا اصول الشریعہ ولم موافق السنہ، کہ بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جو برا ہو اور سنت کے خلاف ہو۔ تو حضرات گرامی، آپ نے سنا کہ ہر نیا کام بدعت نہیں بلکہ بدعت اور حرام وہ نیا کام ہے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو، جس سے معلوم ہوا کہ بدعت کی صرف ایک ہی قسم نہیں بلکہ بدعت کے 2 اقسام ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، یعنی اچھی بدعت اور بری بدعت۔ یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ اس بات کو بے شمار امام اور جدید علماء اکرام نے نقل فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرکات میں، شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشاعت اللمعات میں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے در مختار میں، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المانی میں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں، علامہ دستابی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاحلاوی والفتاوی میں، اور دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے۔ اور ان تمام علماء اکرام نے اپنی تفاسیر میں بدعت کی ایک نہیں بلکہ پوری 5 اقسام بیان فرمائی ہے، اور یہ سب کے سب لکھتے ہیں کہ بدعت کی 5 اقسام ہیں، جس سے معلوم ہو گیا کہ تمام جدید علماء دین بدعت کی ایک ہی اقسام نہیں بتاتے بلکہ کئی اقسام بتاتے ہیں۔ تو جو ہر بدعت کو بدعت سیئہ کہہ کر حرام کہتے ہیں یہ ان کی ہٹ دھرمی اور سینہ زوری اور کم علمی ہے، وگرنہ بقول علماء کہ ہر بدعت کی ایک ہی قسم نہیں بلکہ کئی اقسام ہیں۔ تو حضرات گرامی، اب آئیے بدعت کی اقسام حدیث اور صحابہ اکرام سے بھی معلوم کریں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ تو سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا،
کہ ہمارے اس دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرے جو اس میں نہ ہو تو وہ رد ہے۔ اور بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ایک روایت ہے کہ جو کوئی ایسا کام کرے کہ جس کے متعلق ہمارا حکم نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ماجہ شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کا روزہ، نماز، حج، جہاد اور کوئی فرض و نفل عبادت قبول نہیں فرماتا، وہ اسلام سے یوں خارج ہو جاتا ہے جیسے آٹے سے بال خارج ہو جاتا ہے۔ تو حضرات اکرامی، آپ نے وہ حدیث مبارکہ سنی کہ جس میں بدعت سیئہ کے متعلق احکامات بیان کیے ہیں۔ یہ جتنے بھی احادیث مبارکہ ہے ان میں بدعت سیئہ یعنی بری بدعت مراد ہے، کیونکہ جیسے قرآن پاک کی آیت کی اقسام ہے ویسے ہی احادیث رسول کی بھی اقسام ہے، اور اسی طرح بدعت کی بھی اقسام ہے، لیکن یہ سمجھے گا وہی جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا فرمائی ہوگی۔ تو سنیے، صحابہ اکرام جو کہ ساری امت سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے اور ان کے نزدیک بھی بدعت کی اقسام ہے، یا پھر ان لوگوں کے کہنے کی طرح کہ صرف ایک ہی بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ صدیقہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کی اس نماز کے متعلق پوچھا تو وہ فرمانے لگے فقال بدعہ، کہنے لگے کہ ایک اچھی بدعت ہے۔ تو صحابہ اکرام سے مزید سنیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ بدعت صرف ایک ہی نہیں بلکہ بدعت کے متعلق صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی وہی ہے جو الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ حضرت اعراج رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز چاشت کے متعلق سوال کیا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو انہوں نے فرمایا فقال بدعۃ و نعمت البدعہ، کہنے لگے کہ یہ بدعت ہے اور بہت اچھی بدعت ہے۔ تو حضرات اکرامی، سنا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ بدعت اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے، یعنی کہ ہمارا اور صحابہ اکرام کا عقیدہ ایک ہی ہے الحمدللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان کی ایک رات مسجد کی طرف نکلا تو لوگ متفرق الگ الگ تھے اور تنہا تنہا نماز پڑھ رہے تھے تراویح کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے خیال میں ایک قاری کے پیچھے جمع کر دیا جائے تو اچھا ہوگا۔ بس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے سب کو جمع کر دیا گیا۔ پھر میں ایک دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا اور لوگ ایک قاری کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو فرماتے ہیں کہ قال عمر نعم البدعۃ ھذا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر نے فرمایا کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو حضرات گرامی، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے تو وہ لگائے فتویٰ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، معاذ اللہ بدعتی ہونے کا فتویٰ، کیونکہ نماز تراویح کی جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع فرمائی اور فرمایا کہ اچھی بدعت ہے۔ تو اب بتائیے، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ کیا گمراہ تھے؟ یا انہوں نے نماز تراویح کو قائم کر کے گمراہی کا کام کیا معاذ اللہ؟ تو حضرات گرامی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے فرمانے سے کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہر بدعت بری نہیں بلکہ بری بدعت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو۔ اور مسلم شریف کے حدیث میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کسی نیک کام کی بنیاد ڈالے تو اس کے لیے اس کے اپنے اعمال کا بھی ثواب ہے اور اس کے بعد اس پر عمل کرے اس کا ثواب بھی ہے، بغیر اس کے کہ ان کے ثواب میں کمی کی جائے۔ اور جس نے اسلام میں کسی بری بات کی ابتدا کی اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی گناہ ہوگا، اور جو اس کے بعد اس پر عمل کریں گے ان کا گناہ بھی ان کے بغیر اور گناہ ہوگا بغیر اس کے کہ اس کے گناہ میں کمی ہو۔
تو حضرات گرامی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ ہر نیا کام بری بدعت نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اچھا نیا کام شروع کیا تو اس پر ثواب ملے گا۔ تو فیصلہ تو ہو چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہر نیا کام بدعت سیئہ اور حرام نہیں، بلکہ وہ کام جو اچھا ہو وہ بدعت حسنہ ہے اور اس پر ثواب ہے، مگر جو نیا کام قرآن اور حدیث کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ ہے۔ یہی تو ہمارا عقیدے کی سچائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ہمارے ہی حق میں دیا ہے۔ تو مزید سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے، اور ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس بد عملی کرنے والوں پر ہے، اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو حضرات گرامی، اپنے اس پیارے عقیدے کے متعلق مزید سنتے چلیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ جس نے اتنا اچھا عقیدہ عطا فرمایا۔ ترمذی شریف سیاہ ستہ کی حدیث ہے، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو اس پر عمل کیا تو اس کے لیے اپنا ثواب بھی ہے اور اسے عمل کرنے والوں کے برابر بھی ثواب ملے گا، جبکہ ان کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اور جس نے برا طریقہ جاری کیا پھر وہ طریقہ اپنایا گیا تو اس کے لیے اپنا گناہ بھی ہے اور ان لوگوں کو گناہ کے برابر بھی جو اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی ہو۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں 4 حدیثیں نقل فرمائی ہے کہ جن میں یہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں جمعہ مبارک کی صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد مبارکہ میں ایک اور اذان کا اضافہ کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین میں اس نئی بات کو کسی نے بھی بدعت نہیں کہا، بلکہ ساری امت نے اسے قبول کیا۔ اور ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ ان تعزینا ثانی یوم الجمعۃ امر بھی عثمان، کہ بے شک دوسری اذان جمعہ کے روز اس کا حکم حضرت عثمان غنی نے دیا۔ تو سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے، توجہ چاہوں گا کہ صحابہ اکرام جانتے تھے کہ دین میں کوئی اچھا کام کرنا بری بدعت نہیں، بلکہ اچھی بدعت باعث ثواب ہے۔ اسی لیے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کام یعنی جمعہ کی دوسری اذان شروع فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نیا کام برا نہیں، بلکہ برا وہی کام ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو۔ اور مزید سنیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جب جنگ یمامہ میں بہت سارے حفاظ اکرام شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اے امیر المومنین، میں ڈر محسوس کرتا ہوں اگر حفاظ کی شہادت کا یہی سلسلہ رہا تو قرآن کریم کے بارے میں پریشانی بن سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک قرآن پاک کتابی شکل میں یکجا نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تمنا ظاہر کی کہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں محفوظ کر لیا جائے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، اگرچہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا لیکن یہ کام اچھا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے، لیکن میں یہ کہہ کر ٹالتا رہا کہ میں وہ کام کیسے کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ حتیٰ شرح اللہ صدری، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، یعنی کہ میں حضرت عمر کی رائے سے متفق ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، اس حدیث مبارکہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا
کہ ہر نیا کام برا نہیں، اگرچہ اس کا ثبوت صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی نہ ہو، کیونکہ نیا کام برا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہو۔ تو پوری دنیا کے لیے یہ شخصیات منارہ نور ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی اچھے نئے کام شروع کیے۔ تو اگر ہر نیا کام حرام اور بری بدعت ہے تو ان شخصیات پر کیا فتویٰ لگے گا کہ جن کے جنتی ہونے کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے خود فرمائے۔ تو معلوم ہوا کہ ہر نیا کام بدعت اور گمراہی نہیں، بلکہ گمراہی وہ بدعت ہے یا نیا کام ہے کہ جو اللہ اور رسول کے حکم سے ٹکرا جائے۔ تو جو لوگ میلاد شریف یا 11ویں شریف کو بدعت کہہ کر حرام کہتے ہیں وہ ذرا ہوش سے کام لیں کہ وہ کون سا حکم ربانی اور حکم مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس سے میلاد شریف اور 11ویں شریف کا ختم ٹکراتا ہو۔ یقیناً کوئی نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان محفلوں کو بدعت کہہ کر حرام کہنا یہ شریعت نہیں بلکہ یہ اپنی طبیعت ہے، وگرنہ یہ اچھے اور نیک کام ہے، اور بقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نیک کام شروع کرے اس کو بے حد اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہ محفل میلاد اور 11ویں شریف منانے اور شروع کرنے والوں کے لیے اللہ کے یہاں گناہ نہیں بلکہ ثواب ہی ثواب ہے۔ تو آئیے میں اپنے اس عقیدے پر قرآن کریم کے مہر لگوا لوں تاکہ بات اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں۔ تو سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں 27ویں پارے میں سورہ حدید کی 27ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَأَعْطَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اور ہم نے رکھی ان کے پیروکاروں کے دلوں میں نرمی اور رحمت، اور راہب بننا تو یہ بات انہوں نے دین میں اپنی طرف سے نکالی اور ہم نے ان پر مقرر نہیں کی تھی۔ ہاں یہ بدعت اللہ نے نہیں بلکہ انہوں نے خود پیدا کی، پھر اسے نہ نبھا سکے جیسا کہ نبھانے کا حق تھا، تو ان کے ایمان والوں کو ہم نے ان کا ثواب عطا فرمایا اور ان میں بہت سارے فاسق ہیں۔ تو حضرات گرامی سنا آپ نے کہ قرآن پاک میں میرے رب تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ کہ ہماری طرف سے یہ بات نہیں تھی، انہوں نے یہ بدعت خود ہی شروع کی اور پھر اس پر جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا نہ کر سکے، مگر جنہوں نے ویسا عمل کیا جیسا عمل کرنے کا حق تھا تو ان کے لیے بڑا ہی اجر و ثواب ہے۔ تو حضرات گرامی اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی فرما دیا کہ جنہوں نے نیا اچھا کام شروع کیا، جنہوں نے وہ نہ کیا انہیں کچھ نہ ملا، اور جنہوں نے وہ اچھا مگر نیا کام کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی جھولیاں اپنی بخشش اور رحمتوں سے بھر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، صحابہ اکرام کے عرفان اور علماء اکرام کے ایقان سے اچھی طرح معلوم ہوا کہ ہر بدعت کو گمراہی کہنے والا خود ہی گمراہ ہے، کیونکہ بدعت کی آڑ لے کر آج کروڑوں مسلمانوں کو سینکڑوں نیک کاموں سے روکنے والے کیا یہ اپنے آپ کو صحابہ اکرام سے بھی بڑا عالم اور بہتر سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان بڑے اور باکمال صحابہ اکرام کے افعال سے معلوم ہوا کہ ہر نیا کام گمراہی نہیں بلکہ وہ کام گمراہی ہے جو نیا ہو اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس پر رب تعالیٰ کی بارگاہ سے بے حد بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو حضرات گرامی اب ہمارے اس عقیدے کی سچائی قرآن اور حدیث عمل صحابہ اور جدید علماء اکرام سے ہو گئی کہ بدعت کی کئی اقسام ہے۔ ہر بدعت گمراہ نہیں بلکہ جو نیا کام برا ہو وہ بری بدعت ہے، اور جو نیا کام اچھا ہو وہ اچھی بدعت ہے۔ برے پر سزا اور اچھے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزا ہے۔ تو حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، اس بات کو سوچئے کہ محفل میلاد کی عظیم محفل میں
محسن انسانیت کی صورت اور سیرت کے نقوش اجاگر کرنا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات اور کمالات کا بیان کرنا، جلوتوں اور خلوتوں میں رو رو کر دعائیں کرنے والے مہربان کی بارگاہ پہ کسپنا میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنا، پھر دنیا و آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرنا کیا حرام، بدعت اور ناجائز ہے؟ مجھے بتائیے کہ یا محفل میلاد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا حرام ہے؟ کیا محفل میلاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کا واعظ سننا سنانا حرام ہے؟ کیا اکٹھے ہو کر اپنے نبی کی پیدائش کا ذکر کرنا حرام ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کرنا حرام ہے؟ تو سوچئے، یہ لوگ جو بدعت کی آڑ میں سب کچھ حرام کہہ رہے ہیں، صرف دشمنی ہے رسول ہے، وگرنہ صحابہ کا عقیدہ تو وہی ہے جو ہم اہل سنت و جماعت کا ہے، یعنی کہ ہر بدعت، ہر نیا کام گمراہی نہیں، بلکہ ایسا کام جو برا ہو اور یا قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ بدعت سیئہ اور وہ حرام ہے، اور جو نیا کام قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں وہ حرام نہیں بلکہ باعث ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ پہ ایک پناہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلام کے عقائد کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ کر اپنانے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو لوگ گمراہ ہیں ان کو بھی گمراہی سے چھٹکارا پا کر ہدایت کی طرف آنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ایک حدیث مبارکہ سنیے کہ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر اس شخص کا جو قرآن پڑھے گا، جب اس پر قرآن کی رونق آ جائے گی اور اسلام کی چادر اس نے اوڑھ لی ہوگی، یعنی بظاہر وہ بڑا قرآن پڑھ کر سنائے گا اور قرآن پر عمل کرنے کا بہت زیادہ درس دیتا ہوگا، تو اسے اللہ تعالیٰ جدھر چاہے گا بہکا دے گا اور وہ اسلام کی چادر سے نکل جائے گا اور اللہ اسے پشے پش ڈال دے گا اور وہ اپنے پڑوسی پر تلوار چلانا شروع کر دے گا اور اس پر شرک کے طعنے فتوے لگائے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک کا زیادہ حقدار کون ہوگا، جسے مشرک کہا جائے گا یا شرک کی تہمت لگانے والا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ شرک کے فتوے تانے مارنے والا سب سے زیادہ شرک کا حقدار ہوگا، یعنی وہ خود ہی بے دین اور مشرک ہوگا۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ تو حضرات گرامی، معلوم ہوا کہ جو لوگ بے دین، گمراہ اور مشرک ہوں گے، جو قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کر غلط تراجم اور معنی کر کر کے مسلمانوں پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائیں گے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بعد تمہارے مشرک ہونے کا ڈر نہیں بلکہ مقابلے خون ریزی کا ڈر ہے۔ اسی لیے میرے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ مبارک فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ توجہ چاہوں گا، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ تو حضرات گرامی، یہ سارے باتیں اور شرک کے فتوے صرف اور صرف قرآن سے ناآشنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی نشانی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، توجہ چاہوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر حال میں، ہر زمانہ میں واجب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہر حال میں، ہر زمانہ میں واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی مخالفت کسی حال میں، کسی زمانے میں بھی جائز نہیں۔ ہر وہ کام بدعت ہے کہ جس کے کرنے سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بدل جائے، سنت مصطفیٰ کے خلاف کوئی عمل ہو، غیر دین کو دین میں داخل کرنا وغیرہ، یہ سب بدعت ہے جس کی شریعت میں ممانعت ہے، اور یہی بدعت گمراہی ہے۔ اب میرا تمام وہابیوں سے، دیوبندیوں سے، تبلیغیوں سے سوال ہے کہ ذرا مجھے یہ بتائے کہ جو قرآن آج ہم پڑھتے ہیں کتابی شکل میں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں تھا؟ آج جو ہم خوبصورت پکی مسجد بنائی جاتی ہے،
کیا ایسی مساجد اس زمانہ میں موجود تھی؟ کیا آج جو ہم نماز تراویح بجماعت ادا کرتے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نماز تراویح بجماعت ادا ہوتی تھی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں کبھی اذان یا جماعت لاؤڈ اسپیکر میں پڑھی گئی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختم بخاری شریف ہوا تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آج جو مدرسے میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیا اس دور میں وہ پڑھائی جاتی تھی؟ تو یقیناً تم کو یہ ماننا پڑے گا کہ آج جو کچھ تم کر رہے ہو یہ سب کچھ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نہیں تھا۔ اب ان سوالات کے بارے میں تمہارا کون سا فتویٰ ہے؟ کیا معاذ اللہ یہ سب کچھ بدعت گمراہی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور